ایک طرف بسنت تھا، دوسری طرف احتجاج تھا۔ اگر کوئی کہے کہ بسنت کا ایونٹ ناکام ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج پورے لاہور میں ہم بھی کوریجز کرتے رہے، یہ ساری ایکٹیویٹیز جاری رہی۔ آف کورس یہ ہونا ہی تھا کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی، بہت زیادہ وسائل ریسورسز اتنا زیادہ خرچ ہوئے، میڈیا نے بھی اس کو بھرپور کوریج دی، اس لیے یہ ہونا ہی ہونا تھا بائی ڈیفالٹ یا بائی ڈیزائن، جو بھی آپ کہہ لیجئے۔ لیکن اصل چیلنج تھا احتجاج، اس کی کوریج بھی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی، اس کے لیے اجازت بھی اس طرح سے نہیں تھی، ماحول بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود پورے ملک سے جو مناظر نظر آئے ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ جناب یہ احتجاج کامیاب رہا، کال کامیاب رہی، لوگ نہیں نکلے، انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، اور جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس دعوے کی کسی حد تک تصدیق کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ایسے مناظر ہمیں نظر آئے، مجموعی طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن ایسے مناظر رہے۔ اور باقی اندرون سندھ سے یا اسلام آباد سے، راول پنڈی سے وہ ویژولز بھی آپ کے سامنے ہیں، چونکہ گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں تھے تو اس لیے بیس کر سکتے ہیں ان ویژولز کے اوپر۔ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے اس کال کو۔ دوسری جانب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زیرو پروٹیسٹ، زیرو شٹر ڈاؤن اور کوئی لوگ یہاں سے باہر نہیں نکلے۔ بہرحال یہ دعوے دونوں جانب سے ہوں گے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ بہتر جج کر سکتے ہیں ان فوٹیجز کی بیس پہ کہ ہوا کیا۔ اچھا، اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے تو عوام سے اظہار تشکر کیا، انہوں نے کلیم کر دیا کہ ہماری کال جو ہے وہ کامیاب رہی، اور اس کے بعد اس کا اختتام جو تھا وہ فیصل مسجد میں ایک مشعل بردار ریلی سے ہونا تھا۔ اب فیصل مسجد کے باہر ہم نے جو تھوڑی دیر پہلے ویژولز دیکھے، فیصل مسجد جانے والے راستے بند کر دیے، وہاں پر پولیس کی نفری کھڑی کر دی، جو ورکرز آئے، کارکنان، خواتین آئی، ان کے اریسٹ ہونے کی بھی اطلاع، یعنی ان کو حراست میں لیا گیا، بعد میں شاید ریلیز کر دیا گیا ہو، لیکن اتنا آسان نہیں تھا کہ لوگ آسانی سے جا پاتے فیصل مسجد تک مشعل بردار ریلی کرتے۔ خیبر پختونخوا سے جو ویژولز آ رہے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مشعل بردار لوگوں نے ریلیز بھی کی، اوورآل ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا، اور بڑی تعداد میں بھی لوگوں نے اس طرح کی احتجاجی ریلیوں میں شرکت کی ہے۔ دوسری جانب میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے صرف 1.5 درجن لوگ نکلے اور فیصل مسجد کی جانب جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ 1.5 درجن لوگ نکلے یا 2 درجن لوگ نکلے، اصل سوال تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے نکلنے سے پہلے اتنی پولیس کی نفری کیوں کھڑی کی گئی، ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اگر 1.5 درجن ہی تھے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر یہ سارے انتظامات کس لیے تھے؟ بہرحال پھر علامہ راجہ ناصر عباس پہنچے، باقی کچھ اور لوگ بھی پہنچے، اور انہوں نے فیصل مسجد تو نہیں جا پائے لیکن اس کے قریب جانے کی کوشش کی، اور پاس جا کے انہوں نے خطابت کیے۔ میں کچھ فوٹیجز آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا۔ لیکن جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دن کے اختتام پر، 8 فروری کے اختتام پر، پوری پی ٹی آئی قیادت اکٹھی ہو کے آپ کو کسی ایک سٹیج پہ نظر آئے گی اور کوئی بہت میسو شو ڈاؤن کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا، ویسا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت شاید حکمت عملی کے تحت بھی مختلف جگہوں پہ، چونکہ انہوں نے ریلیز کرنی تھی تو سارے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی کے جو مین لیڈرشپ ہے وہ آج تھوڑی کم نظر آئی ہے۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ تو ہو گیا، دا کویسچن از، جو اب مین کویسچن ہے، 8 فروری تو نکل گیا، اب ہونا کیا ہے؟ کیا اب عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی؟ کیا اب مذاکرات کی طرف جانا ہے؟ کیونکہ عمران خان تو اسٹل جیل میں ہے، ان کے لیے کیا آسانی ہے؟ اب اس کی طرف فوکس ہونا ہے۔ اور اگر اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر سکی تو کارکنان کا دباؤ بہت حد تک اب بڑھنے والا ہے۔ اب وہ مطالبہ کریں گے کہ احتجاج، یہ کالز، یہ روز گرفتاریاں، یہ سارا کچھ اینف نہیں ہے، اب اس سے آگے کچھ چلے، کیونکہ علیمہ خان بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ جو کرنا ہے ونس فار آل کریں تاکہ عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلے۔ اب دوسرا راستہ مذاکرات کے لیے ہے۔ کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی اب شہباز شریف سے ملاقات ہوگی؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا ایک بار 8 فروری کا احتجاج نکل جائے پھر ملاقاتوں کا بھی دیکھ لیں گے، ملاقاتیں نہ کرانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ملاقاتیں اس طرح سے بحال ہو سکتی ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ان سارے معاملات میں اپوزیشن کا ایک مطالبہ بہت عام ہے، اور وہ ہے عام انتخابات، قبل از وقت انتخابات۔ اس کے لیے اب کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا، رولز آف گیم طے کرنے پڑیں گے، یا نیا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر اب بات کرنا پڑے گی۔ دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو فیصل مسجد کے باہر مناظر رہے وہ دیکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ہمارے ساتھ چلو، ہم نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، ریاست و دستور نامنظور، ایک ریاست و دستور نامنظور۔ ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں جو اپنے عوام کا دکھ اور درد محسوس کرے،
उनको अपने बेटों की तरह समझे। परसों मस्जिद के अंदर जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, काश ये हुक्मरान और ये रियासतों ने अपनी औलाद की तरह समझती, उनके दुख दर्द में शरीक होती, ये बंगड़े न डालते, ये रक्स न करते, ये जश्न न मनाते। लिहाजा हम इस गुस्से में हैं, नाराज हैं, सरापा एहतजाज हैं, सोग और गम की हालत में है, अज़ा की हालत में है। इस जुल्म के खिलाफ, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम का है, उन गरीबों का है, उन शहीद और मजलूमों का है जो बेगुनाह मार दिए जाते हैं, जिनके कातिलों को कोई नहीं पकड़ता, जिनके कातिलों को सजा नहीं मिलती। हम इस वतन को पाक वतन बनाने निकले हैं। ये पाक वतन बने, ये दहशत गर्दों की पलीदी से पाक हो, ये हर किस्म की जुल्म की पलीदी से पाक हो, जिसमें अवाम की इज्जत हो, अवाम का वकार हो, उन्हें उनके हुकूक मिले। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। देखिए, सारे सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए और सरे फहरिस्त इमरान खान है। इस वतन का वकार है, इस वतन की इज्जत है, इस वतन का पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज है। इसकी वजह से पाकिस्तान की भी अच्छाई दुनिया को नजर आती है। इमरान खान को आजाद होना चाहिए, सारे सियासी कैदियों को आजाद होना चाहिए। हम इसीलिए भी निकले हैं। आप तमाम अहबाब के इल्म में है कि आज 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसके साथ हलीफ जमातों ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे रखी थी और आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम था कि पुरअमन तरीके से हम फैसल मस्जिद आएंगे, मगरिब की नमाज अदा करेंगे, मुल्क की सालमियत के लिए सानिया खदीजतुल कुबरा उनकी शहादतों पर दुआ करेंगे और उसके बाद प्रेस से गुफ्तगू करेंगे। ये हमारा एजेंडा था और आपने देखा कि आज दोपहर से फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। हजारों लोग जो इतवार के दिन फैसल मस्जिद वैसे आते हैं छुट्टी के दिन, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए, उनको यहां से वापस कर दिया गया। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो निजाम कायम किया गया है, वो निजाम ये है कि इस मुल्क में कोई शख्स इंडिपेंडेंटली सोच ना सके और अगर सोचता है तो वो अपना इजहार ना कर सके। इस कामयाब हड़ताल पर जो आज के रोज हुई, कुछ जगहों पर जुज़वी रही, लेकिन मजमूई तौर पर जहां पर मुकम्मल हड़ताल हुई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान में, सिंध में और शहरों में हुकूमत ने जो फिस्तायत का मुजाहरा किया, सारा दिन पुलिस के फ्लैग मार्चेस होते रहे, दुकानदारों को, ताजिर तंजीमों को धमकाते रहे कि आपने दुकानें खोलनी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आज का दिन आपने पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में एक गमला भी नहीं टूटा और आपने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। हम यहां पर आपके सामने आए, फैसल मस्जिद तक गए, वापस आए, पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हम पुरअमन जिद्दोजहद के हामी हैं और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल का जो प्रोग्राम है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसके साथ शामिल जमातें मिलकर मुस्तकबिल के हवाले से भी एक प्रोग्राम देंगी कि ये आज इब्तिदा हुई है, ये इंतहा नहीं है। आज ये एक इब्तिदा है और पुरअमन तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ देने पर हम इस हुकूमत को, इस जाबिर हुकूमत को जिसने इस मुल्क में फिस्तायत बर्पा कर रखी है, सियासी कैदियों को की भरमार कर रखी है, इस जगह से भी हमें बताया गया है कि 4 खवातीन तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स थी उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ पीटीआई के दीगर वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला इस फिस्ताई हुकूमत को,
اس جبر کی حکومت کو رخصت کر کے ہی دم لیں گے. بہت بہت شکریہ.